السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کوڈ 2900 سوال نمبر 1، حدیث اور سنت کی تعریف کریں اور اس کی اقسام اور ان کے درمیان فرق کو بھی واضح کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حدیث کیا ہوتی ہے۔ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے بات یا قول کے ہیں۔ اصطلاح میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریر اور صفات پر مشتمل بیانات کو کہتے ہیں۔ حدیث کی حیثیت قرآن پاک کے بعد اسلامی تعلیمات کا دوسرا اہم ذریعہ ہے۔ حدیث کی اقسام، حدیث کی 4 اقسام ہیں جو ادھر مینشن ہے۔ حدیث کی جو پہلی اقسام ہے حدیث قولی، یہ وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ بیان کیے گئے ہوں، مثلاً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ہمارے پاس حدیث قولی ہے۔ دوسری ہمارے پاس اقسام آتی ہے حدیث فعلی، یہ وہ حدیث ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا افعال کا ذکر ہو، مثلاً نماز کی ادائیگی کا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ نمبر 3، حدیث تقریری، یہ وہ حدیث ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے فعل کو دیکھا یا سنا اور اس کی خاموشی سے تائید فرمائی ہو، مثلاً صحابہ کرام کے مختلف کھانے یا لباس کے طریقے۔ چوتھی جو ہمارے پاس اقسام آتی ہے وہ ہے حدیث صفی، چوتھی ہمارے پاس حدیث وصفی، یہ وہ حدیث ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی، اخلاقی اوصاف بیان کیے گئے ہوں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین تھا، چہرہ روشن تھا۔ آگے ہم بات کریں کہ سنت کی تعریف۔ سنت کا لغوی معنی راستہ یا طریقہ ہے۔ اصطلاح میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار یا عملی زندگی کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ امت کے لیے پیش کیا ہے۔ سنت کی اقسام، سنت کی جو پہلی اقسام ہے وہ ہے سنت موقدہ، وہ عمل جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر انجام دیا ہے اور ان پر زور دیا ہے، وہ سنت موقدہ کہلاتی ہے، مثلا نماز تراویح دین کی جو عید کی نماز ہوتی ہیں وہ، یہ جو ہے نا نماز، یہ سنت موقدہ۔ دوسری اقسام ہمارے پاس آتی ہے سنت غیر موقدہ، یہ وہ اعمال ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سر انجام دیا لیکن ان کی پابندی ضروری نہیں ہے، جیسے نفلی عبادت، یہ سنت غیر موقدہ میں شامل آتی ہے۔ آگے ہمارے پاس جو تیسری اقسام ہے وہ ہے سنت عادیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھے جنہیں امت کے لیے لازمی قرار نہیں دیا گیا، مثلاً کھانا پینے کے طریقے،